بہرحال بیان شروع کرنے سے پہلے ایک دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں. آپ اس کو سمجھ لیں گے تو پھر بیان سننا اور سمجھنا انشاءاللہ پھر مزہ آ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ حضرات نے سنا ہوا ہے مولانا محمد الیاس گھمن کو. یہ مولانا الیاس گھمن نہیں ہے، شکل تو ایسی ہے لیکن عقل ایسی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے پھول ہوتے ہیں گلاب کے، دونوں کی شکل ایک طرح کی ہے، ایک سے خوشبو آتی ہے ایک سے نہیں آتی. شاید آپ حضرات خوشبو کی امید میں بیٹھے ہوں گے، اتنی تو خوشبو نہ آئے لیکن شکل کے اعتبار سے میں نے نمائندگی کی ہے حضرت کا، خادموں نے کی حیثیت سے، بھائیوں نے کی حیثیت سے، اور سب سے بڑھ کر ہمارا چونکہ حضرت کے ساتھ تعلق ہی اتنا تھا کہ مجبوراً مجھے آنا پڑا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا. درود شریف پڑھ لیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابہ وبارک وسلم. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. انسانوں کو دیا پیغام سکوں طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن عالم نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے. زباں پہ مومن کے جب بھی ذکر تاجدار آئے. زباں پہ مومن کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. میرے عزیز دوستو اور علماء کرام، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، صاحبزادہ بھائی محمد مطیع الرحمن صاحب اور دیگر ہمارے علاقے کے رہنے والے تمام معزز حضرات، میری آواز سننے والی میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، ہم سب لوگ آج اس غم اور دکھ کے اندر شریک ہیں جو مدرسہ انوار العلوم کو ملا. ہم اس دکھ کے اندر شریک ہیں جو اس مسجد کے ممبر کو ملا. ہم اس دکھ کے اندر شریک ہیں جو اس مصلی کو ملا. ہم اس دکھ کے اندر شریک ہیں جو نمازیوں کو ملا. اس دکھ کے اندر شریک ہیں جو طلباء اور طالبات کو ملا. آج پہلا عرصہ ہے کہ لوبن پلی مدرسہ انوار العلوم کے اندر حاضری ہوئی. مدرسہ تو موجود ہے، محتمم نہیں ہے. طلباء موجود ہیں، مدرس نہیں ہے. مسجد موجود ہے، امام نہیں ہے. مصلی موجود ہے، امام نہیں ہے. مقتدی موجود ہے، امام نہیں ہے. اور سٹیج موجود ہے، خطیب نہیں ہے. سارے حضرات موجود ہیں جن کے لیے آتے تھے، آج وہ موجود نہیں ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارا تعلق اس طبقے کے ساتھ ہے اور جو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. ہم کسی کو یہ نہیں کہا کرتے. آج مجھے جملہ اپنے شیخ اپنے مربی کا یاد آیا جب حضرت امام اہل سنت حضرت شیخ سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی یاد کے اندر جلسہ ہو رہا تھا. ہر آنے والا یہ کہہ رہا تھا، خطیب اپنے انداز میں، شاعر اپنے انداز میں، مبلغ اپنے انداز میں، واعظ اپنے انداز میں، خراج تحسین بھی پیش کر رہا تھا. حضرت امام اہل سنت حضرت شیخ سرفراز صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ کو
اور ساتھ ساتھ یہ بھی جملہ بولا جا رہا تھا ہمیں کیا ہوگا، اب ہمارا کیا بنے گا، ہم یتیم ہو گئے۔ اس موقع پر ہمارے شیخ حضرت متکلم اسلام مولانا الیاس گنبد دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا، ہاں ہم یہ تو مانتے ہیں حضرت شیخ موجود نہیں ہے، لیکن اے لوگوں وہ میدان بتاؤ جس میدان کے اندر شیخ نے اپنے افراد نہیں چھوڑے۔ اے لوگوں میدان تدریس کا ہو، حضرت نے اپنے مدرسین چھوڑ دیے ہیں۔ میدان خطابت کا ہو، حضرت نے اپنے خطبات تیار کر کے میدان کے اندر حوالے کر دیے۔ میدان تصنیف کا ہو، حضرت نے اپنی تصانیف بھی چھوڑی ہیں، اپنے شاگرد مصنفین بھی چھوڑے ہیں۔ میدان اس کا اصلاح کا ہو، خانقاہ کا ہو، حضرت نے اپنے مریدین بھی چھوڑے ہیں، اپنے خلفاء بھی چھوڑے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ جل جلالہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 3 تمنائیں تھی۔ اے اللہ میرا دین پوری دنیا پر غالب آ جائے، لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ ایک اے اللہ میری خواہش ہے میرے گھر کا دین باہر آ جائے۔ اے اللہ جب دین پوری دنیا پر چھا جائے، اے اللہ والذی نفس محمد بیدی لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم احیا ثم احیا ثم اقتل۔ اے اللہ جب دین غالب آ جائے میں چاہتا ہوں تو مجھے شہادت کی موت دے دے۔ اے اللہ مجھے شہادت دی جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے شہید کیا جائے۔ میرے اللہ نے اپنے پاک محبوب کی تینوں تمناؤں کو پورا کیا ہے، لیکن ذریعہ اللہ کے نبی کے صحابہ بنے ہیں، اللہ کے نبی کی ازواج بنی ہے، اللہ کے نبی کی اولاد بنی ہے۔ اے اللہ میرا دین پوری دنیا پر غالب آ جائے، پوری دنیا میں پہنچ جائے۔ اصحاب پیغمبر 1,24,000 صحابہ کم و بیش 1,44,000 یا 1,24,000 صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ کیا میں نے اللہ کے دین تمہارے تک نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے ہاتھ اٹھا کے کہا، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ نے پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ اب میں بیان عربی کے اندر یہ حدیث پیش نہیں کروں گا، عام زبان کے اندر مفہوم عرض کر رہا ہو۔ اے میرے صحابہ آج جتنے شاہدین ہیں میں نے تمہارے تک پہنچا دیا، غائبین تک پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ جملہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے میرے اور آپ کے نبی کے صحابہ نے سنا ہے۔ پھر اس جملے نے مکہ والوں کو مکے میں رہنے نہیں دیا، مدینہ والوں کو مدینے میں رہنے نہیں دیا۔ 1,44,000 صحابہ یا 1,24,000 صحابہ یہ تو وہ تھے جو اس وقت وہاں پہ موجود تھے۔ کتنے بچے حج پہ آ نہ سکے، کتنی خواتین حج پہ آ نہ سکی، کتنے بوڑھے حج پہ آ نہ سکے۔ نبی کی اس بات کو لے کر، نبی کا روزہ چھوڑ کر، جس کے لیے میری اور آپ کی یہ تمنا ہوتی ہے، اے اللہ مجھے نبی کا روزہ دکھا دے، اے اللہ مجھے نبی کے روزے کی جھلک دکھا دے۔ وہ روزہ نہیں جو ان بازاروں میں پھرتا ہو، وہ روزہ نہیں جو ان گلیوں میں جس کی توہین ہوتی ہو، میں اس روزے کی بات کرتا ہوں جو مدینہ منورہ میں موجود ہے، جس روزے کے اندر میرا نبی موجود ہے، جس روزے کے اندر ابو بکر و عمر موجود ہے۔ اگر روزہ آج گھر گھر پہ آ جاتا، پھر روزہ دیکھنے کی تمنا مسلمان نہ کرتا۔ ہر مسلمان آج تڑپتا ہے، اے اللہ مجھے نبی کا گھر دکھا دے، اے اللہ مجھے اپنا در دکھا دے۔ لیکن وہ صحابہ جو نبی پہ مٹنے والے تھے، نبی پہ کٹنے والے تھے، وہ صحابہ جو مکہ والے تھے، آج جاؤ گئے ہوں گے مکہ کا قبرستان جنت المعلا کے اندر چلے جاؤ، مدینہ منورہ کے اندر آپ حضرات جنت البقیع کے اندر چلے جاؤ،
10,000 سے زیادہ صحابہ کی قبریں آپ کو نہیں ملیں گی. پورا مدینہ نہیں, پورا مکہ نہیں, عرب کا میدان پھر لو, صحابہ کی قبریں آپ کو 10,000 سے زیادہ نہیں ملیں گی. باقی صحابہ کہاں چلے گئے؟ نبی کی یہ زبان کو لے کر, نبی کے یہ جملے کو لے کر اپنے گھر کو چھوڑ دیا, اپنے میدان کو چھوڑ دیا, تجارت کو چھوڑ دیا, اپنے سرسبز و شاداب گھروں کو, اپنے کھیتوں کو چھوڑ دیا, اپنے تجارت کو چھوڑ دیا, کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کی اس بات کو لے کر صحابہ پھیلے ہیں. نہیں یقین آتا, آج کابل کے اندر چلو, 72 صحابہ کرام کی قبریں تمہیں کابل میں ملیں گی. ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر چلے جاؤ, صحابہ کی قبریں ملیں گی. سندھ کے صحرا میں چلے جاؤ, سکھر کے اندر حضرت عمر بن عبسہ کی قبر تمہیں مل جائے گی. اگر وہاں جانا مشکل ہو, سندھ کے اندر جاؤ, حضرت عمر بن عبسہ کی قبر پہ کھڑے ہو کر ایک سوال کر لینا, یا عمر آپ بتلائیے آپ یہاں پہ کیوں آئے تھے؟ تجارت کے لیے آپ آئے تھے, محل بنانے کے لیے آپ آئے تھے؟ سوال آپ کا, میرا اور آپ کا ایک ہوگا. بزبان حال حضرت عمر بن عبسہ یہ جواب دیں گے, ہمیں اللہ کے نبی کی بات نے اپنے گھر میں بیٹھنے نہ دیا. پھر صحابہ ملائیشیا میں چلے گئے, چائنا میں چلے گئے, افریقہ کے جنگلات میں چلے گئے. وہ صحابہ قسطنطنیہ کو فتح کرتے چلے گئے, ایران کے چلے گئے, عراق چلے گئے, وہاں پہ بصرہ کو فتح کیا, شام کو فتح کیا, فلسطین کو فتح کیا. پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے تو نبی کے صحابہ نے لہرایا ہے. نبی کی اس تمنا کو پورا کیا. اور صحابہ پیغمبر نے, اے اللہ میرا گھر کا دین باہر آ جائے, اگر گھر کا دین باہر نہ آتا اس کو پورا کیا ہے. ازواج پیغمبر نے اس کے لیے, چاہے وہ ماؤں میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہو, چاہے وہ پہلی ماں خدیجۃ الکبریٰ ہو, عمر میں بڑی ماں خدیجۃ الکبریٰ ہو, عمر سے چھوٹی ماں اما عائشہ ہو, چاہے کوئی بھی ماں ہو, یہ گھر کا دین میرے نبی گھر میں آتے کیسے, نبی سوتے کیسے, نبی بات کرتے کیسے, نبی رات گزارتے کیسے, نبی کا بستر کیسا, نبی کا اٹھنا کیسا, نبی کا بیٹھنا کیسا, سسر سے ملنا کیسا, داماد سے ملنا کیسا, میرے نبی کا رات کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا یہ کیسا تھا. لوگ آتے تھے, سوال کرتے تھے, میرے نبی نے سوال لوگوں نے کیا, نبی نے جواب دیا. عورتیں آتی تھی, سوال کرتی تھی, جواب میرے نبی دیتے تھے. عورتوں نے سوال کیا ہے, جواب میرے نبی نے دیا ہے. مہمان آئے ہیں, میزبانی گھر کے اندر نبی نے کیسے کی ہے, گھر کی زندگی کیسی ہے, اس کو باہر کیا, اس کو پیش کیا. آدھی باہر کی زندگی, آدھی گھر کی زندگی, آدھی دن کی زندگی, آدھی رات کی زندگی, آدھا دین نبی کی ازواج نے, امہات المومنین نے باہر پھیلایا ہے, عورتوں کے ذریعے, صحابہ کے ذریعے, شاگردوں کے ذریعے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں, اے اللہ میرا دین پورا دنیا کے اندر چلا جائے. صحابہ نے اس تمنا کو پورا کیا, اے اللہ گھر کا دین باہر آ جائے, اس تمنا کو ازواج پیغمبر نے پورا کیا. اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے. اللہ چاہتے میدان بدر کے اندر, اللہ چاہتے میدان خندق کے اندر, اللہ چاہتے میدان تبوک کے اندر, اللہ چاہتے میدان احد کے اندر, وہ چاہتے تو 27 غزوات میں سے کسی ایک غزوے میں براہ راست تلوار کے ذریعے, تیر کے ذریعے نبی کو شہید کروا سکتے تھے. اگر نبی تلوار سے شہید ہو جاتا پھر وہی بات ہوتی جو علماء نے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں کہا. حضرت خالد بن ولید سیف اللہ ہے, حضرت خالد بن ولید اتنا لڑے ہیں, چاہے کفر کی طرف سے چاہے اسلام کی طرف سے, ان کو شکست کبھی نہیں آئی. غسل دینے والوں کا بیان ہے, حضرت خالد بن ولید کے جسم پر 4 انگلی کے برابر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر زخم نہ لگا ہو, تیر کا ہو, تلوار کا ہو, نیزے کا ہو, لیکن شہادت چارپائی پہ ملی ہے, شہادت اپنے گھر میں موت بستر پر ملی ہے. علماء نے ایک
ولید میدان میں شہید ہو جاتے، کافر کہہ دیتا سیف اللہ ہم نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا ہے، اور یہ تو صرف نبی نہیں صرف امام الانبیاء ہے، صرف نبی نہیں امام الانبیاء ہے، یا صرف نبی نہیں خاتم الانبیاء ہے، صرف نبی نہیں سید الانبیاء ہے۔ میدان کے اندر اگر شہید ہو جاتے، شہادت مل جاتی، لوگ کہہ دیتے نبی ختم ہو گیا، نبی کو قتل کر دیا، نبی کو مٹا دیا۔ اللہ نے اپنے پاک محبوب کو تمنا بھی شہادت کی ہے، پورا بھی کرنا ہے۔ پورا کس کے ذریعے سے کیا؟ فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے، حسین کی محبت میری محبت، حسین سے نفرت مجھ سے محبت، حسین کی اطاعت میری اطاعت، حسین کی شہادت میری شہادت، شہادت حسین کو ملی ہے، تمنا میرے محبوب کی پوری ہوئی ہے۔ تکبیر، تمنا ختم نبوت میرے نبی کی پوری ہوئی ہے۔ اس لیے میں مختصر، چونکہ وقت فرمایا گیا، میں نے عرض کیا ہے ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا کیا ہے۔ میرے نبی کی تمنا کو پورا کیا، اے اللہ دین غالب ہو جائے، اصحاب پیغمبر نے اے اللہ گھر کا دین باہر آ جائے، ازواج پیغمبر نے اے اللہ شہادت مل جائے، تمنا کو پورا کیا۔ اولاد پیغمبر نے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم تینوں کو مانتے ہیں، تینوں سے محبت ہمارا ایمان، چاہے وہ ازواج پیغمبر، چاہے وہ اصحاب پیغمبر، چاہے وہ اولاد پیغمبر، ہم تینوں کو مانتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمارا تعلق اس طبقے کے ساتھ ہے جو کبھی بھی نا امید نہیں ہوا، چاہے میدان کے اندر ہمیں یہ سبق ملا ہے، وہ سبق ازواج پیغمبر سے ہو، وہ سبق اس سے بڑھ کر صبر کیا ہوگا۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ پر الزام لگا ہے، لگانے والے اپنوں کی شکل میں تھے، برداشت کیا ہے، صبر کیا ہے۔ اگر اپنے سامنے آ جائے اپنوں کی شکل میں، پھر صبر بھی کرنا ہے، اور صبر کیسا کرنا ہے؟ حضرت سمیہ سامنے باطل ہے، سامنے کفر ہے، جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے، کٹ گئی، برداشت کر لیا، لیکن جھکنا گوارا نہیں کیا۔ حضرت حسین میدان کربلا میں شہید تو ہو گئے، ہمیں درس دیا ہے جس کو حق سمجھا اس کے سامنے ڈٹ جاؤ، کٹ جاؤ، مگر جھکنا نہیں ہے، جھکنا صرف اور صرف اپنے اللہ کی ذات کے سامنے ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس دور کے اندر ہمیں یہ سبق موجودہ دور کے اندر اگر دیا ہے تو علماء دیوبند نے دیا ہے، علماء دیوبند نے دیا ہے، ہمارے اکابرین نے دیا ہے۔ اگر گالیاں دینے والے اپنے ہوں تو ان کو گالی نہیں، دلیل سے جواب دیں گے، دلیل سے جواب دیں گے۔ اگر دلیل دو تو دلیل دیں گے، عقیدہ پیش کرو، عقیدہ پیش کریں گے، دلیل پر پیش آؤ گے، دلیل کے سامنے بات کریں گے۔ اگر تم کو گالیاں دو تو ہم گالیوں سے بات نہیں کرتے، ہم گالیوں سے بات نہیں کرتے۔ ہمارے چند دن پہلے ایک دو نوجوان تھے، انہوں نے بات کی، آگے تو عرض کر دیتا ہوں، کہتے ہیں مولوی صاحب آپ مولانا الیاس گمن صاحب کو خضر یاد کے مقابلے میں کیوں نہیں لاتے؟ میں نے کہا کیا پیش کرنا ہے کہ مولانا الیاس گمن گالیاں زیادہ نکالتے ہیں یا خضر؟ وہ تو گالیاں دینے والا ہے۔ اب اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر، علماء کے سامنے اس بات پر ایک لحاظ سے شکر ہے کہ ان میں بھی کوئی گالیاں دینے والا ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے یہ الیاس گمن نے شرارت شروع کی ہے، اب بات سمجھ آئی مفتی تقی عثمانی صاحب کو کس نے گالیاں دی ہیں، حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو کس نے گالیاں دی ہیں، حضرت مولانا قاری حنیف جلندری صاحب کو کس نے گالیاں دی ہیں، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو کس نے گالیاں دی ہے۔ وہ گالیاں دیتے ہیں، ان کو گالیاں مبارک، ہمارے کابرین کو دلائل مبارک ہے۔ الحمدللہ
میں یہ بات عرض کرتا ہوں میرے عظیم بھائیوں اور میرے عظیم دوستوں، ہم لوگ جس موقع پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں، حضرت مولانا محمد ادریس حنفی رحمت اللہ علیہ، میں بات عرض کرتا ہوں آج مولانا قاسم صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ ہمارا دورہ تحقیق المسائل 5 مارچ سے لے کر 17 مارچ تک ہوگا۔ حضرت سے ہر سال ہمارے پاس ایک گاڑی بھر کر اپنی بچیوں کو وہاں پہ بھیجا کرتے تھے اور رہنمائی کے لیے ساتھ جایا کرتے تھے۔ کبھی خود نہ آتے، اپنے بیٹے مطیع الرحمان کو بھیج دیتے کہ حضرت ہماری طرف سے نمائندگی ہے، ان کا عقیدہ صحیح کرو، ان کو پڑھاؤ، یہ علاقے کی بچیاں ہیں۔ گزارش کروں گا آپ حضرات سے بھی دورہ تحقیق المسائل کے اندر آپ بھی تشریف لائیں۔ حضرت سے گزارش کرتا ہوں حسب معمول مرکز کے ساتھ وابستہ رہیں، مرکز آپ کے ساتھ انشاءاللہ وابستہ رہے گا۔ جس طرح کا تعلق پہلے تھا اس سے بڑھ کر انشاءاللہ آپ ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا ہر جگہ پر جہاں آپ کو ضرورت پڑے گی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اور دوسری گزارش آپ تمام حضرات کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، جس طرح حضرت کی موجودگی کے اندر آپ ان سے تعاون کرتے تھے اپنے بچوں کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اس طرح نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر تعاون کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔